السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گی اسرائیل کیسے قائم ہوا اور اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے۔ فلسطین وقت کے ساتھ ساتھ سکڑتا چلا گیا ہے۔ اس کے پیچھے طویل اور پیچیدہ تاریخ ہے۔ 19ویں صدی کے آغاز تک فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، جہاں اسرائیل، یہودی اور مسلمان 3 قومیں آباد تھیں۔ اس دوران یورپ میں زیونسٹ موومنٹ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ یہ ایک ایسی تحریک تھی جس کا مقصد پوری دنیا کے یہودیوں کو ایک یہودی ریاست کے قیام کے ذریعے متحد کرنا تھا۔ اپنے مقصد کے حصول کے لیے فلسطین جیسے مقدس سرزمین کا انتخاب کیا گیا۔ یہ مقام یہودیوں کے لیے دا ہولی لینڈ یا پرومس لینڈ کہلاتی تھی، اور یہودیوں کے مطابق یہی مقام دا لینڈ آف کینان تھا، جہاں خدا کے جانب سے قوم یہود پر خدا کی شریعت نافذ کی گئی۔ چنانچہ پوری دنیا کے یہودیوں نے اس جگہ کا رخ کیا جب یورپی یہودیوں کی پہلی لہر یہاں آ کر آباد ہوئی۔ جنگ عظیم اول کے خاتمے کے بعد سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، جس کے بعد فلسطین برطانیہ کے قبضے میں چلے گیا۔ یہ 1917 کا دور ہے جب برطانیہ نے یہودیوں کی علیحدہ ریاست کے قیام کی حمایت کر دی، جس کے بعد فلسطین میں یہودیوں نو آبادیوں میں تیزی آ گئی، جس کے بعد یہودیوں اور موجود مذہبوں میں تنازعات شدت اختیار کر گئی اور صورتحال جنگ تک جا پہنچی۔ اس صورتحال میں برطانیہ کو پیچھے ہٹنا پڑا اور UN نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا۔ UN نے فلسطین کو 2 علیحدہ ریاستوں یعنی عرب فلسطین، یہودی اسرائیل میں تقسیم کرنے کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ یروشلم، جو کہ یہودی، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے مقدس تھا، UN کے زیر انتظام ایک آزاد بین الاقوامی علاقے کے درجہ دے دیا گیا۔ یہودیوں کی جانب سے UN کے پارٹیشن پلان کو تسلیم کر دیا گیا۔ چنانچہ 14 مئی 1948 کو یہودی ریاست اسرائیل وجود میں آئی، لیکن ارد گرد کے عرب ممالک نے اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ پہلی عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا۔ اسرائیل کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی تو اسرائیل نے ان علاقوں کو بھی قبضے میں لینا شروع کر دیا جن علاقوں کو پارٹیشن پلان میں فلسطین میں شامل کیا گیا تھا۔ فلسطین 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ویسٹ بینک اور مشرقی یروشلم پر اردن اور غزہ پر مصر کا قبضہ ہو گیا، جبکہ فلسطین کے 78% علاقے میں بھی مغربی یروشلم شامل ہے اسرائیل قابض ہو گیا۔ نتیجتاً 7 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ اس دن کو النکبہ یعنی تباہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 1967 میں ایک بار پھر عرب طاقتیں اور اسرائیل آمنے سامنے ہوگی۔ اس جنگ کو 6 ڈے وار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں اسرائیل کو زبردست فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ کے بعد پورے فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا۔ حالات کچھ معمول پر آنا شروع ہوئے، مگر پھر بڑی تعداد میں یہودی غزہ اور ویسٹ بینک میں منتقل ہونا شروع ہو گئے، جس کے جواب میں فلسطینیوں کی جانب سے شدید جدوجہد سامنے آئی۔ اس دوران مسلح تنظیم PLO کا قیام عمل میں آیا، جس کا مقصد فلسطین کو اسرائیل کے قبضے سے آزاد کرانا تھا۔ جنگ کئی سال تک جاری رہی۔ بالآخر PLO نے اسرائیل کے ساتھ علاقے کو تقسیم کرنے کا معاہدہ کر لیا۔ مگر بات پھر یہیں ختم نہیں ہوئی۔ مزید یہودیوں کا مقبوضہ فلسطین آباد کیا جانے لگا۔ UN نے بھی اس عمل کو غیر قانونی قرار دیا۔ نتیجتاً فلسطین میں بغاوت نے جنم لیا۔ اس کے نتیجے میں حماس کا قیام عمل میں آیا۔ اس معاہدے کے مطابق ویسٹ بینک کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ 1993 کو امریکہ، اسرائیل اور PLO کی جانب سے اوسلو ایگریمنٹ پر دستخط کیے گئے، جو کہ غزہ کی پٹی اور ویسٹ بینک پر اسرائیل کے جبری تسلط کے خلاف قائم ہونے والی ایک سیاسی اور حربی تحریک تھی۔ ایریا A کو مکمل فلسطینی قبضے میں دیا گیا، ایریا B کو مشترکہ فلسطینی اور اسرائیلی قبضے میں دیا گیا، اور ایریا C کو مکمل طور پر اسرائیلی قبضے میں دیا گیا۔ یہاں ایک مسئلہ ایریا C جو کہ اسرائیلی قبضے میں دیا گیا تھا، یہاں پر بڑی تعداد میں زرعی زمین کے ساتھ ساتھ پانی اور معدنیات کے ذرائع موجود تھے، جبکہ فلسطینی کنٹرول کے علاقے میں ایسے وسائل نہ ہونے کے برابر تھے۔ مزید مذاکرات بے معنی ثابت ہوئے۔ نتیجتاً مزید بغاوتوں نے جنم لیا۔ اسرائیل نے فلسطینی نقل و حمل کو محدود کرنے کے لیے ویسٹ بینک میں جگہ جگہ دیواریں اور چیک پوسٹ قائم کر دیں۔ 2005 میں اسرائیل غزہ سے دستبردار ہو گیا، مگر ویسٹ بینک میں آبادکاریاں جاری رہیں۔ غزہ میں حماس طاقت میں آ گیا اور فلسطینی حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی گئی۔
غزہ اور ویسٹ بینک میں علیحدہ حکومتیں تھیں۔ اسرائیل نے غزہ کا گھیراؤ کر لیا اور ہر قسم کا زمینی، بحری اور ہوائی راستہ بند کر دیا۔ دسمبر 2017 کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ تسلیم کر لیا اور امریکی سفارت خانے کو ٹیل ایویو سے یروشلم منتقل کر دیا گیا۔ یہ حرکت UN کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ اب 2021 میں اسرائیل اور فلسطین کی صورتحال کچھ یوں نقشہ پیش کرتی ہے۔